بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. انسان غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، کس نہیں پہ جا رہی ہے. اسی کا نام ہے تدبر تفکر. غور کرنا ہر مومن ضروری ہے. یہ غور کرے، زندگی کا حال معلوم کرے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، بغاوت پر یا اطاعت پر. پوری مطلب بغاوت پہ جا رہی ہے، ماشاء اللہ کہنا پڑے گا ورنہ تو عذاب آ جائے فوراً. شریعت بالکل پامال ہو رہی ہے. اب کیسے مسلمان ہے؟ غیرت دنیا بے غیرت ہو گئے مسلمان. اللہ سے ڈرو. اس مالک تو لامرہ احسانات ہیں، تم نے کیا حق ادا کیا. اسی لیے علم سیکھنا ضروری ہوا. علم دین حاصل فرض ہے. ٹیکنالوجی اس کے تحت آتی ہے، چونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے. سائنس پر نہیں منع کیا، خوب پڑھو، بہت چیزیں تو معلومات کے خزانے اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں ہوگی. پھر سائنس پڑھو گے تم فوراً رسول اللہ ہو جاؤ گے. ہمارے کیسے کہ آپ چیز دماغ میں ڈالی، پوری اسٹڈی ہو رہی ہے سائنس کی، روزانہ بدلتے رہتے ہیں. اب سے 5 سال پہلے سائنس کی وہ سے بہت گھٹیا کے لگتی ہے. ہر سال تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے اس کے اندر. ہر ڈپارٹمنٹ بتاتے یہ تو پرانی چیز ہو گئی. جس کو ایک زمانے عروج تھا پورے ہندوستان کے اندر ارتھمیٹک کا، اب بالکل نائب ہو گئی. فیک ہے، حالانکہ ہم ابھی آتی ہوئے. پہلے ضروری تھی 10 کلاس تک ارتھمیٹک پڑھایا جاتا تھا. ارتھمیٹک جو ہے بہت خاص موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ اس کی اپلیکیبل کم ہو گئی، اس کے جو منفعت کم ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کی جگہ دوسری لے لیا، لیبرا آ گیا، انٹیگرل آ گیا، کوآرڈینیٹ آ گئی، کیلکولس آ گئی. ایک ہی برانچ لیکن اس کے کہتے کیٹیگری الگ الگ ہے. کیونکہ یہ سائنس کے دور سے سائنس کے دور سے ہی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس کو ہم نے دیکھ بھی لیا. اب پھر کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جہالت ہو گئی ہمارے اندر. وہ تو پاتے نہیں، وہ مسلمان ہو گئے. بالکل فسادی ہو رہا ہے مسلمان. پڑھنے مقصد تھا کہ ہم کچھ سیکھیں گے اس کے بعد اور عمل بھی کریں گے، مالک کو نہیں بھولیں گے. سب سے پہلے بنیاد ہے اسلام کے اندر تقویٰ. گناہوں سے بچو. آج گناہ سے نہیں بچتے، کیسے ولی اللہ بنو گے؟ ناممکن. کتنی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، جو کچھ ہے فرائض میں سے ہیں، لیکن اگر تقویٰ نہیں تو کامیابی نہیں ہوگی. فرض کی ادائیگی میں جس نے کوتاہی کی ہے وہ تو پکڑ لے جاؤ گے. تو نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس کی مقدار معلوم کرتے ہیں پہلے. یہ چیز شرائط میں سے ہے. ہر مومن ذمہ ضروری ہے. نماز میں فساد کا پیدا ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتی ہے؟ فرائض میں سے ہے، کوئی سا چرچا نہیں. دین اسی لیے بہت جو ہے خسارے میں آ رہا ہے اور دنیا بہت اونچی جا رہی ہے، چونکہ ہماری نگاہیں دنیا پہ جاتی ہے فوراً. دنیا کمانا بنانے کی جاتی ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے. بعد الفرض رکھا، کمانا ضروری قرار دیا. حرام خوری سے منع کے شریعت میں. لیکن جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کے کہا تم مستثنا ہو، تم اللہ کا نام لو، ہم تو مدد کر. قوم کے لیے واجب ہے ان کی اطاعت کرنا. امام صاحب کون سے نوکری کرتے ہیں؟ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، یہ واجب سب کے لیے. ان کے خود انتظام کرنا. خود مسجد ہے، وہ کون سی مستجاب کرتے ہیں؟ ان کے لازم ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو ہے جب اللہ پہ توکل کرو گے، ان کا نام لو گے، قوم کو تو واجب ہو جائے تو ان کی مدد کرو. آج ہم تھوڑے ہو رہے ہیں. بالکل عمدہ غذا پیٹ میں جا رہی ہے، عمدہ مکان، عمدہ لباس، اور تاپ کے پیچھے جا رہے ہیں. وہی ہائی فائی بن رہے ہیں. یہاں 4 پیسے پہلے ٹیلی ویژن گھر پہ آئے گا، اس کے بعد پھر وہ
اور زیادہ ہوا تو انٹرنیٹ ہے، پڑھا لکھا گھر انٹرنیٹ آ جائے گا، ویب سائٹ آ جائے گا اس کے اندر. یہ تباہ کچھ چیز ہے. آج اس میں انہوں نے بیان کیا عبد المسلم نے، اس کے سب سے پہلے آپ کی پناہ مانگی. یہ اور چیز اس کا تفصیل اس کے اندر اللہ پناہ چاہتے اور کی فتنہ سب سے مقدم کیا. یہ دعا مناد نقول کے اندر ہے. اللہ پناہ چاہتے عورت کی فتنہ. اللہ نے فتنۃ النساء اور فتنہ ذکر، دجال کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، بہت سی ذکر ہے، لیکن فقط اس کو کیا کیونکہ اہم چیز ہے. یہ اللہ پناہ چاہتے ہیں. آج پوری امت کے اندر یہ فتنہ عام ہو رہے ہیں. مسلمان لڑکیاں آوار ہو رہی ہیں، پہلے حیا ختم ہو رہی ہے. کیسی ٹیکنالوجی ہے ہماری، بے حیائی ٹیکنالوجی ہے. اور پڑھو بچوں کو یہ سب. کوئی اگر اس میں کوئی اس کا کہے تو صاحب یہ بہت ہی پرانا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے، ابھی نہیں اپ ٹو ڈیٹ ہے. یہ تم نے جو اس کو توجہ دلائی اس کو بات ہوتی ہے، پھر آگے خمزہ بھگتو تم بھی بھگتو گے. دین کے بعد پھر جھگڑا ہوگا. ظاہر پناہ کی ہوتی خواتین کے اندر بھی بہت ذہین بچی ہے. میں نے خود دیکھا، میں نے کسی اسکول تعلیم حاصل نہیں کی لیکن پوری ٹیکنالوجی واقف ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تقویٰ ہوتا ہے اس کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں بچوں پر، بہت تیز مزاج ہوتے ہیں تقوی کی برکت سے. اگر گھر میں تقوی نہیں ہے تو پھر بچے ویسے غبیب ہو جائیں گے، ویسے بے حیا ہو جائیں گے. اس لیے والدین چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، اپنے آپ گناہوں سے بچائیں. جو چیز ہے اعمال کی خاص طور سے اہم چیز ہے نماز، ادھر توجہ ہونا چاہیے. نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شرائط، ایک فرائض. پہلے شرط پوری کرو گے تو نماز داخل ہونا نہیں. وضو شرط ہے، اس میں بھی شرط لگے، یہ شرط ہے تو وضو ہونا نہیں. ہر چیز فضاب کی گئی. ویسا ہم جانتے نہیں، اور جو بہت میں تو میں نے ٹاپ کیا ہے، بہت میریٹوریس ہوں. دنیاوی ڈگری تمہاری فیک کر جاتا ہے اس کو. یہ فیک ہے، یہ بالکل خود شدہ پر نہیں ہے. ڈگری تو لے لی، یہاں سے وہاں پکڑ جاؤ گے. مقصد جو ہے تمہارا اس میں وہ بھائی عبداللہ شاہ ٹھیک. پڑھنے لکھنے کو شیر سے منع نہیں کہ خوب پڑھو لکھو. جتنا پڑھو لکھو گے اتنا کہتے تو دماغ جو کچھ زیادہ ہو جائے گا. میرا دعویٰ ہے الحمدللہ برابر سے زور دے رہا ہوں، تم سائنس پڑھو اللہ والے بن جاؤ گے. لیکن اس کی معلوم تو غور سے حقیقت کیا سائنس کہتی ہے کس کو ہے. سائنس کا اگر تم نے پڑھی تو ایمان کا گورا نہیں ہوگے، باغی نہیں بنو گے، اللہ سے بغاوت بالکل نہیں کرو گے. آج حکومت بغاوت کر رہی ہے، چونکہ جانتے تو ہیں سائنس پیسہ چاہیے، ڈگری چاہیے، بس ڈگری مل جائے کافی ہمارے لیے. اور وہ تھا کہ نہیں، ہم کو تو چیز اللہ نے عنایت فرمائی ہے. ایک ایک چیز جو معرفت خزانے ہیں، جو اس پہ غور کرے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کلیکشن سوال کیا تو میں نے کہا دیکھو کہ تم دیکھو گے، غور کرو گے اپنے وجود پر خاص طور سے، تو تم کہتے ہیں کہ بہت سے تو نافرمان کر ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں امپاسبل، ناممکن ہے. پڑھ کے تو دیکھو پہلے کیا کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر بازار سے فرمایا جتنی دنیا میں ٹیکنالوجی ہے قرآن پاک میں موجود ہے. میں ثابت کر دیا، کوئی ٹیکنیک ہے چھوڑی نہیں، یہ قیامت تک لیے ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے سننا. جتنے میتھمیٹکس شعبے اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر ارتھمیٹک بھی ہے اور اسٹیٹسٹکس بھی ہے. میتھمیٹکس کے اندر دو جو برانچز کہلاتی ہیں، ارتھمیٹک اس کے اندر موجود ہے، اسٹیٹسٹکس کے اندر موجود ہے. کیا ہم جانتے نہیں؟ جاننے پڑے اس بات میں تو ہو پہلے. تو جو چیز شریعت ہے، جو اہم میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو ارشاد گرامی سے پناہ مانگی آپ کے بہت سطحوں سے، تفصیل بہت لمبی اس کے اندر آپ نے جو بیان کیا ہے. جو ارشاد فرمایا تو صحابہ تعجب ہوا. سوال کیا فرق کیا ایسا آئے گا؟ اب تو ارشاد آئے گا، ضرور آئے گا. اس کے بعد پھر وہیں بڑھے گا، خود سے بڑھے، خود سے آئے گا، ضرور آئے گا.
یہ تو فتنے ہٹ نہیں سکتے. آپ نے پہلے اس کو فورکاسٹ کر دیا یہ آئے گا. ان چیزوں سے جو ہے انہیں میں سے آپ نے جو پناہ وہ فتنوں میں سے اللہ پناہ چاہتے عورت کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اور فتنے بہت سے بات آئے اس کو مقدم کیا. جیسے اللہ تعالیٰ شانہ نے مومن سے بات بیان کی. کامل مومن کون ہے, پکے مومن کون ہے. سر مومن اس طرح سے کی کامیاب یہی ہوں گے. قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہو گئے. اب شرط لگئی اسی نیچے کون سے مصحف کے لیے فرمایا ان کی صفات ہوں گی. ان میں سے ایک صفت یہ ان کی ہے ان اللہ مرجون, جو لائن کلام سے بچتے ہیں. مومنین کامیاب ہو گئے یعنی ہوں گے ان صفات کے ساتھ. یہ صفات بیان کی. اس کے اور جو صفات ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ساری صفات اس کو کیوں بیچ میں لائی مقدم چیز ہے. ان اللہ مرجون, لائن کلام سے بچتے ہیں. کتنے لوگ کلام کرتے ہیں آج کل, کوئی سر نہ پیر. وقت ضائع کیا میں نے, کہتے ہیں ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ انرجی دونوں چیز کے اندر ہے. طاقت بھی ختم کی اور وقت ضائع کیا اپنا. اور سائنسی جو ہوتا ہے بہت بیدار وقت ہوتا ہے, وہ لمحہ خالی نہیں جانتا ہے. کوئی محنت کرنا چاہے پڑی کیا جانا ہے, لیکن لمحہ قیمتی ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے پناہ مانگی, اللہ پناہ چاہتے ہیں عورت کے فتنے سے. اس زمانے تو بہت بڑی پردے کا اہتمام تھا, حیا بہت تھی. اب ایڈوانس دور ہے آج کل تو, چونکہ اس قوم محنت کی یہود نصارہ نے, ان کو عورتوں کو باہر نکال لو باقی ہم دیکھ لیں گے. شیطان میں ساتھی ہیں وہ. اب وہ ہر مسلمان جو چلا وہ نہیں چلا گیا. شریعت بہت تاکید کی اس بارے میں. شاہ اسلام بہت فرمایا اس کا ایسا مت کرنا, تم ان کے جانو مت سمجھنا, ورنہ تو جا رہے ہیں جانا تم کو لے جائیں گے. اور کئی چیزیں بھی اس بتائی وضاحت کے ساتھ. سورہ انبیاء کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لو, ہم کیسے گزارے. بہت پوری سبھی آئے تھے اس کے اندر, یہ اس کے اندر بہت تفصیل بیان کی ہے. زندگی کے ہر لمحات کا اس کے اندر ذکر ہے. بیماری کا, صحت کا, روزی کا, موت کا, ہر چیز کا ذکر اس کے اندر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں چونکہ ہمارے زبان گناہ سے ملوث ہے, گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے. نیک بات جانتی ہیں کیسے کریں, اس کو لائی لگنا خوب کریں گے. اس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک. 4 عورتیں 4 بچے شروع ہو گیا کسی کہانی, تم نے وقت برباد کیا اپنا, اور وقت بہت قیمتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے سکوت اختیار کیا کامیاب ہو جائے گا. من سمجھتا نجات لے گا اس کو. آج کتنا کلام کرتے ہیں ہم لوگ, ڈسکشن ہوتا ہے قاعدے کی تو تعلیم ہے, تعلیم ضروری تھی. جو دینی طلباء جانتے ہیں تکرار ہوتی ہے کہ بار بار ایک دوسرے کو سنانا سننا, یہ مستثنا سے جانتی تو کام کی بات ہے. جتنا تکرار کر رہے ہیں اس مضمون کو اتنے ذہن نشی ہوگا, ایک دوسرے سے مناسبت بھی ہو جائے گی. تم مجھے بتا دو کہ غلط کیوں بتا دینا. ایک لائے نہیں کرنا خاندان میں قصے فرق ہے, وہ چلے گئے دنیا سے. ایک قصے بیان اسے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے. عرفات کے اندر سبزی کا خاص طور سے وہ پرانے قصے سناتے تھے, بڑے اس سے آبا اجداد کے یہ کچھ نہیں. آبا اجداد قصے تم نے ایسے بیان کیے, وہی اسی کہتے میتھولوجی پرانی چیزیں جو ہے. اور شریعت تو کوئی میتھولوجی نہیں ہے, فیکٹس سے پورے. چونکہ ہم دین سے واقف نہیں ہیں اور دین سے تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے دین کی طرف متوجہ نہیں ہو گئے. اور جہاں ایسی بات سنائی بیٹھتے نہیں یہاں پر. یہ بھی اللہ تعالیٰ عذاب قسم کا ہے. اللہ سے ڈرو, ان چیزوں ہی کام آئیں گے. چند علامے کی کبھی صحبت بڑی کام آ جاتی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ بیان فرما رہے شخص آیا, یوں ہی ایسی ضمن اللہ میں بیٹھ لیں تو سمجھ ختم ہو گئی.
وہ مجلس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا. جب وہ ان کا رہا کہ یہ تو ایسی آیت ضمن ہے تو مسئلہ تو آئی نہیں تھے کہ جو کہ انہوں نے شرکت کر لی میں ان کو بخش دیا. تو جب کہیں جا بات سننے کے لیے پہلے دل کو صاف کر لے. یہ باتیں جو ہیں دین کی ہوتی ہیں خود دل میں ایک دم بسا لو غور سنو عمل کے لیے سنو یہ کام آنے والی ہے. اس لیے کسی اللہ والے صبح زیارت ملے بڑی نعمت ہے. صحابہ کو صرف زیارت ایمان کا تھا وہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف زیارت کر لی آپ کی کوئی بھی باتیں ہوئی اتنا کوشش تھی آپ کا ایمان کے اظہار دیکھ لے بس. ایسی جو مومن آج کل کیوں گمراہ ہو رہا ہے کہ مومن کے اندر جو صفات ہونا چاہیے تقوی کی صفات گناہ سے بچو وہ بالکل محفوظ ہو رہی ہے. امت اسی لیے عذاب آ رہا ہے نہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں دین میں ترقی اور دین میں ترقی ہو رہی تو اس کو رنگیں لگاتے ہیں اس کے اندر پی نکالتے ہیں اس کے اندر خود بھی نہیں عمل کرتے اور روکتے ہیں. یہ منافع نشانی ہے. یہ منافق نشانی ہے. منافق جو ہے وہ یہ کرتا ہے ہر دور میں بہت زبردست فتنے پیدا ہوئے. آپ جب ہجرت المدینہ منورہ کرنے تشریف لائے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا. اس وقت جو فتنہ زبردست تھا کعبی نشہ تھا منافق زبردست اور آپ کی بہت زیادہ برا کہنا تھا. فرمایا کون قتل کرے گا اس کو. ایک صحابی تیار ہوگا کہ میں کروں گا اس کو. بڑی حکمت ایاہ زبردست خواتین سے ساتھ اور بھی چیزیں تھیں لیکن چونکہ نبی نے صبح دعا دی اس سے اور پھر وہ سب قتل کیا گیا. آپ کی شان گسائی کرتا تھا خواتین میں گسائی کرتا تھا. ایسے مسلمان ہونے کے بعد علماء کرام پہ تان تشنی کرتے ہیں مشاہدہ کیا ٹھوکر کے بازی کیا واسطے یہ کیسے تم نے کہہ دیا. اللہ سے ڈرو اور نہ پکڑ رہے گا تم. جن لوگوں نے شریعت راستہ بھی کچھ اٹھائی لیکن خود قرآن پاک کے اندر ہے سورہ احزاب میں بھی ہے. اس اذیت پہنچا مومن کو نبی بات تو ہمارا ہے مومنین کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ سخت ہونے کا. اسی لیے لب کشائی نہیں کرنا چاہیے کسی مومن کو برا نہیں کرے. بظاہر بتا کہتا کہیں کیسی بھی ہو برا تو نہیں کہیں گے. گناہ سے نفرت گنہگار سے نہیں. کس اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کس وقت کیا ہو جائے. بہت چیز ایسی ہوتی لیکن خاتمے کا تہوار ہے یہ. تو جتنا تقویٰ اختیار کرو گے جتنا مالک کے کہنے پہ عمل کرو گے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اسی لیے قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے. ویسے ہوں گے یعنی وہ تو کیا کسی داخلہ ہو گیا ایم بی ایس ہمارے پاس بچہ ڈاکٹر ہو گیا ابھی تو نہیں ابھی 4 سال باقی ہے 5 سال باقی ہے یعنی ہو جائیں گے. داخلہ ہو گیا بھائی بچہ انجینئر میں آگے مبارک ہو انجینئر بن گیا ابھی کہاں بنے. یہ جو ہے مستقبل کو انہوں نے پیش کیا. تو یہ جو چیز آج کل امت کے اندر فساد کا ذریعہ ہم لوگ خود ہیں مطلع نہ تو ان سے واقف ہیں. اس کو کہتے ہیں بکش نالج کچھ بھی نہیں جانتے. سطحی چیزوں کو دیکھ لیا سب بہت بڑا لمبا ہو کیا جانو تو ابھی تو دریا سمندر ہے علم اس کو کچھ ہے ہی نہیں. ہیزلٹ اس کی اعتراض کی ہیزلٹ ہے بتا رائٹر انگلش کا. اس نے کہا جتنا میں نے غور خوض کیا اتنے میں گرتا چلا کہ میں کچھ نہیں جانتا. بہت بڑا رائٹر ہے بہت ادیب ہے ہیزلٹ کئی کتابیں اس کی ہیں. تو یہ چیزیں کیوں اس لیے کہ وہ دین دور ہو گیا دنیا قریب آ گئی ہمارے. اسی لیے ذہن پہ کم غبی ہو گیا. مثلا غبی نہیں ہوتا اور ذہین ہوتا ہے اس کے اندر غبات ہونے پیدا کر لی. تم تقویٰ اختیار کرو گے بہت ذہین ہو جاؤ گے. آج قوم کے اندر بہائی بالکل عام ہو رہی ہے. مسجدیں بالکل سنی ہو رہی ہے. ابھی اس سے کیا جہاں کی 30 کروڑ کی آبادی ہو ہر مسجد کا یہ حالت ہے. 400-500 بہت زیادہ ہو گئے صاحب جبکہ پوری مسجد جمع ہونا چاہیے. تناسب کے لحاظ سے کون آتا ہے
یہی بات پوری کہ عرب کی عجم حجے کی معاملہ دیکھا میں نے. مسجدوں وہی بس چند نفر آتے ہیں, جہاں جاؤ یہ زیادہ ہونا ہے, چونکہ دین جو ہے ہمارے پاس بہت دور ہو گیا اور دنیا بہت لگے تھے, پوری رات محنت کرتے ہیں. صاحب میرے کمپٹیشن ہے, میں کامیاب ہو جاؤں, نماز کوئی فکر نہیں, عشاء کی نماز فجر میں کوئی فکر نہیں. دنیا کے لیے بہت فکر ہو رہی ہے کہ میرا انجینئر سلیکشن ہو جائے, میڈیکل ہو جائے, جوڈیشل ہو جائے. رات کو 2-2-3 اسٹڈی کریں گے, نماز فکر نہیں. تو تم کو دنیا مقصود سمجھے, 2 نہیں 4 بجے پڑھو لیکن نماز پڑھو وقت ہے. ایسے ہیں ایک بزرگ ماشاء اللہ نوجوان ہے, وہ واقعی ان کا دریا وہ شخص خواجہ مفتی معصوم رائچوٹی کے ہیں, بیان بہت نہ کرتے ہو, 2.5-3 میں بیان کر کیا مزہ کرتے, ذکر نہیں چھوٹتا اور تہجد نہیں چھوٹتی ان کی. یہ خوبی ان کے اندر ہے. جب تک فرض پڑھ نہیں دیں گے فجر سے آرام نہیں کرتے, تھکے ہوئے تو آنکھ لگ جائے گی. اتنے مشغولی کے باوجود پڑھاتے بھی ہیں, وہ بیان کریں گے 2-2.5 بج گیا, لیکن تہجد کی نماز پڑھنا, ذکر پورا کرنا, پھر فجر پڑھنا, یہ ہے, یہ خوبی کی بات ہے. اسی لیے کلام میں اثر ہے. جو اہل حدیث کلاتے ہیں ہاری مان لی بات لکھ کے دیتے ہیں, میں آپ سے نہیں کر سکتا مقابلہ تفریح برکت سے. آج ہم لوگ کچھ جانتے نہیں, دین کے جو بنیاد سے واقف نہیں, کیسے کامیابی ہوگی. محمد گیا جس پہ بہت ضرورت تھی فرائض سے واقفیت کی, اس پر تو پیچھے چلی گئی اور چیزیں بہت آگے آ گئی. یہ جانکاری ابھی تک ڈگری کتنی حاصل کرو, کتنے گورنمنٹ لے لو, آنکھ بند بیکار. ہمارے بیٹے عبدالواسع بات کے ہیں ابھی گورنمنٹ یہاں کے 33 کے, اب بس دیکھ لو اس کو, وہ تو دنیا سے لے گئے, گورنمنٹ ہی رکھا ہوا, کیا لے گئے ساتھ میں وہ. یہ ڈگری ہماری ہے تک وہی ہے, بس جہاں ریٹائر ہوا تو دیوار ٹائم دو, اس کی یہ ڈگری ہماری ہے, سو دیکھتے رہو. کام تو ختم ہو گیا تمہارا, کام وہ کرو جو کام ہے آخرت کمایا. دنیا بھی کرو, دونوں ترقی کرو, خوب پڑھو, محنت کرو, کوئی شبہ ہو, خوب محنت کرو, اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے اس کے اندر. اور جب برکت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے بہت دین تیز کر دیتے ہیں. انہیں میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ کہ پروڈکٹ لیگوں کے اس زمانے کے, جب ظاہر ہے کہ جب یہ ایفیلیٹ تھے الہ آباد یونیورسٹی سے, اچھے ذہن تھا, تو پی سی ایس کا امتحان ہو رہا تھا. انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے, اور تھانی تعلق تھا. ایسے لکھا کہ لوگ کہیں گے مولی چکر میں آ گئے اس لیے پھر ہو گئے, تم محنت کر, میں دعا کرتا ہوں. یہ جملہ ہے, یہ تھا کہ مولی چکر میں آ گئے اس لیے ہو گئے. دین تو ایسا نہیں سمجھ جاتا, دین میں تو بہت تیزی ہوتی ہے. چونکہ محنت کے حضرت منشا سمجھ گئے, کامیاب ہو گئے. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے مہنداز افسر, پھر دیکھا کہ اس میں تو سودی بار لکھنا پڑتا ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ مجھے ہمارا جو محبت تبدیل کر دیا جائے. گورنمنٹ نے دیکھا ان کو اس کیڈر کوئی آپ کا ہے نہیں ہمارے پاس, اس کا فائز ہے, ان کا لوور کیڈر دے دو, میں منظور کر لوں گا. یہ تھے اللہ والے, لوور کیڈر کو انہوں نے دے دیا, ڈپٹی اسٹول بن گئے. لیکن بڑے ایماندار, وقت بڑے پابند, اور تقریر سے ہو گئی تھی. ڈائریکٹر ایجوکیشن لکھا کہ ان جیسا نہیں ملے گا. اتنا دیانت تقریر برکت سے, نماز کا اہتمام, تلاوت کی پابند, دیانت داری. آج مسلمان دیانت داری جانتے ہی نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے, کسی بھی ظلم نہیں کر سکتے, میں کافی مشکل ظلم نہیں کر سکتے, تم ظالم کہلاؤ گے. اس لیے کہ یہ مقصد ہے خدمت کرنا, وہ ہمارا ہر مومن ضروری ہے. مومن کا لازم ہے یہ, کوئی سب یہ انسان ہے بھائی, وہ اللہ کے وہی مخلوق ہے, ہمارے بھائی ہو, ہم کو اللہ نے نعمت سے نوازا, ایمان دیا, وہ محروم ہے, اس پر غالب بات ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں بھائی, ان کی خدمت لازم میں فرض ہے بھائی, کافی مشکل خدمت کریں گے. آج ہم لوگ کہتے ہیں اسے, یعنی غیر مسلم کو تو یہ جذبہ پیدا, انہوں نے مدد جوشیہ تھی عورت, جذباتا خدمت کا اس کا صرف کتنے لیپروسی کے تھے, کوڑی جو سب خدمت کرتے تھے.
اور تفریح بالکل نہیں تھے کہ مسلم یا غیر کرسچن کچھ نہیں، خود کرسچن تھے، پوری دنیا میں نام بدل پیش ہے. یہ اسلامی ہے، اسلامی چیز اس کو کہتے ہیں جذبہ تھا خدمت کا. پہلے اس وقت ایک واقعہ ایسے ہوا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجنون جزام کہتے ہیں مریض ہوتا ہے تو آپ اس کی خدمت کرتے تھے. ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا تو لقمہ کو پہلے منہ میں باریک کرتے تھے، اپنی زبان اس پر رکھ لیتے کہ تاکہ اس کو لے لے. یہ خدمت جذبہ تھا. اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اب سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو صحیح ہے کہ مجھے کیا کام کرتے تھے پوچھتے تھے کہ فلاں کیسا وہ ہے. اس نے جو ہے مجنون ہے، وہ جسامی مریض ہے، اور ان کو کھانا کھلاتے تھے. کہ میں بھی کروں گا. تشریف لے گئے، انہوں نے لقمہ باری کر کے ہاتھ سے لیا اور منہ میں رکھا. پہلا اس نے جملہ استعمال کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بات ہوگی؟ کہیں معلوم کی وصال ہو گیا. کہاں وصال ہو گیا؟ کیسے معلوم؟ کہیں مجھے کھانا کھلاتے تھے، زبان سے باریک کرتے تھے، اپنی زبان کو میرے زبان رکھتے تھے. وہ یہ تھا. ہم لوگ کتنے چیزیں خدمت، یہ اسلام سے ہی دوسرے لوگوں نے مدر ٹریسا نے اسلام سیکھا. کتنی خدمت جذبہ ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے. اس کی خدمت جذبہ ہوگا پھر ہوگا، ہر جگہ مقبول ہو جاؤ گے. آخر بزرگ مولانا مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، حسین ندی نور احمد کا بہت. اس کے بعد سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. خدمت بے پناہ جذبہ تھا ان کے اندر. کیا کافی کیا مومن سب کی خدمت کرتے تھے. وہ اسلامی تعلیمات ہیں یہ. چونکہ ہمیں گھر میں اس کا چرچا نہیں ہوا، خودی دیکھ رہے ہیں، بہائی دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں نہیں کہ جو کریکٹر خراب ہمارا اسلام کے ساتھ دو چیز ہوئی. اسلام اشاعت جو ہوئی ہے، رفتار اور کردار، گفتار سے ہوئی، گفتار اور کردار سے ہوئی اشاعت دین ہوا. آج میں غلط الفاظ بیان کرتے ہیں، طریقہ جانتے نہیں اور کریکٹر جانتے ہی نہیں کہتے کہ اس کو ہے. مسلمان جتنی آج کل ہیں اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا، چوری میں، ڈکیتی میں، بدکاری میں، دکان میں قبضہ، مکان میں قبضہ، جھوٹی گواہی، اس بہت آگے پورا اخبار بھر رہتا ہے. اے مسلمان، مکان قبضہ ہو گیا تو میں نے قبضہ کیا، قوم پیدا کری تو آ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہی ہے. تو قوم کی جو بے حیا کی عالم بے غیرتی ہو گئی بالکل. ہم مسلمانوں کے مسلمان غیرت آ رہا ہے اس کا، تو کیوں حیا اس کے اندر ہے. حیا نہیں تو بے غیرتی آ جائے گی تمہارے اندر. یہی تھا مقصد. پہلے اشاعت دین کا خانقاہ خود بنائی گئی تھی کہ تمہارے اندر قلب میں ایک ضلع پیدا ہو جائے، تسکین نفس کرو، خدمت کا جذبہ رکھو، آگے بڑھو. تھوڑی پیری مریدی کرو، وہ پیسے وصولو. پیری مریدی مقصد ہی نہیں ہے. یہ علاج روحانی علاج ہے. سیکھا تو نہیں کہ آج کا عام مرض ہے یہ. ہم فلاں سے بہتر صاحب، یہ کون سی خوبی بات ہے تمہاری؟ میں تمہارا اسلام میں کرا رہا ہوں، میرے والد ہے، میں مریض ہوں. یہ تو مت تھوڑی دلوا پی لو. اب ایک عام مرض دیکھیں، اس کے خانقاہ کے اندر نظام چوپٹ ہو گیا. نہ تقویٰ ہے، نہ توکل ہے، نہ اخلاص ہے. بنیاد اس کے اندر پہلے اپنی تصویریت کرو. قائد مسلمان ہمیں، مسلمان کے اندر ضروری سے حیا ہونا چاہیے، غیرت ہونا چاہیے. یہ غیرتی کیسے ہوگی؟ اب کتنے لوگ غیر مسلم خاتون نہیں کہ ایسا میں نے جنگ وہ کیا تھا، جو تھے پرساد بانٹتے تو آپ کی بجائے زیادہ لوگ آتے ہیں. یہ ہے جس میں کہ کھانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ہے، پرساد لینے جا رہے ہیں. اور یہ کتنے لوگ اس میں کتنے کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں جس میں کہ بالکل حرمت ہے، قطعاً درست نہیں ہے، اور مسلمان کھا رہے کھانا. اس لیے کہ جو ہوئی وہ کام ایک ساتھ بتائی مدرسے کا ہے، افسوس کی بات ہے. روزانہ بکرا سے ہو رہی ہے. پوچھا ماشاء اللہ اچھی آتے آپ کے مدرسے میں؟ پوچھا کیسے ہوا یہ؟ ان کا لوگ سب سے بکرے دے جاتے ہیں. مطلب کتنی گھرانی حرکت ہے. وہ گوشت جس کو دوسرے کھانے حرام ہے کھانے کے لیے، صدقہ وہ بھی کھا سکتا ہے جس کو مستحق ہو، اور کہتے ہیں تم کھلاؤ گے، تم بھی کھا رہے ہو. ان کو توجہ کی کہ کیا غضب کرے تم. بڑے خوش فہمی صاحب ہے ماشاء اللہ، روزہ بکرے ہوتے ہمارے یہاں.
کہاں سے آتا ہے تمہاری منوا کی 70 کا بغیر دے گا؟ مسئلہ جانتے نہیں. جو کھائے گا وہ بھی حرام کھا رہا ہے, کھلانے والے حرام کھلا رہا ہے. یہ مدرسے والے بات اسی لیے طلبا بالکل چلا رہا ہے. علماء کے اندر اسی لیے تنو شروع ہو گئی. اللہ سے ڈرو, تقویٰ نہیں اختیار کرو, گردن ناپی جائے تمہاری. تو صبح شام تک کا جائزہ لو کہ میری کیسی گزر رہی ہے, طاعت میں یا غفلت میں. اسی لیے طبیعت اور شریعت دو چیز یاد رکھو. بس طبیعت کو تم اچھا وہ کرو, اس میں محنت کر کے شریعت تابع بن جائے. طبیعت کو شریعت عزم کر دو, جو شریعت کے اندر اسے عمل کروں گا. منع نہیں. حضرت وضو فرما رہے تھے, آدھے زیادہ وضو ہو چکا تھا. نائب صاحب پوچھا کہ میں وضو گئے تو ہم کروں. نائب صاحب کہ تم کرے, اسی اٹھے کھڑے ہو گئے. ہم نے کیا باولے ہو گئے صاحب, پیر دھونے باقی تھے. اس کو کہتے شریعت کی اطاعت, مسئلہ آ گیا فوراً اٹھ گئے. ہم نے جانتے نہیں, جیسے معلوم ہو گیا تو فوراً اٹھ گئے. ٹھیک, یعنی آدھا زیادہ وضو ہو چکا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے تیمم کرنا ہے, بس فوراً اٹھ گئے. یہ جو شریعت حامل ہوتے وہ ایسے کرتے ہیں. کتنی نمازیں غلط ہو رہی ہے ہماری, قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے تو کتنی بات دہراؤ گے, وہی قابل کتنی بات کرو گے. سورہ فاتحہ کے اندر بڑی غلطی لوگ کر رہے ہیں, نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس سے محنت ہونا چاہیے باقاعدہ. اور چیزوں کے اندر بہت کوشش کرتے کہ میرا بچہ اچھی پروننسیشن ہونا چاہیے انگلش کا. نہیں کیا انڈین انگلش بولے, جو ٹون ویسے بولو فونیٹکس کہتے ہیں اس کو. اس کے بارے میں جو واقع والا ملا تو وہ تو اس کے بڑے قرآن پاک کے لے جائے, کہاں بڑی ہے چھٹیاں ہیں, کہاں نکالیں گے, کوئی توجہ نہیں. یہ کیا بات, کون سی بات ہوئی؟ وہ علوم جو ان کے غیروں کے ہیں ان پہ بڑی محنت کر رہے ہیں فونیٹکس پر. جو ہمارے علم تھا عربی کے جس کے ضروریات میں سے ہے, نماز ختم ہو جاتی ہے, کوئی عین کو حمزہ پڑھ دے, حمزہ عین پڑھ دے, نماز ٹوٹ جائے گی. اور کتنے لوگ صاحب یہ سمجھ معاف کر اللہ معاف کرے, یہ نہیں گنہگار ہو گئے. صحیح کرو, نماز کے جو چیزیں ارکان درست کرو. ہے تو اس لیے بس دین پہ لوگ ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور دین تھوڑی حالی اللہ تصویر کرتے رہو, تصویر نہیں, کام کرو پورا اپنے طور پر. جو کام کرو گے دین کو پیش نظر ہوگا, کبھی خیانت نہیں ہوگی. جو وقت متعین ہے سوچ دیکھو, آج کتنے لوگ متفرین عمل کر رہے ہیں, جب کسی وارڈ نہیں دی گئی حج شریفہ کے اندر, خسارے میں ٹوٹے میں ہیں لوگ, اس لیے کہ وقت پہنچتے ہیں دفتر میں, کیا کلاس ہو کیا دفتر ہو, نیتی سب لے لطیف کہتے ہیں سب دین میں آتے ہیں. کون سی شریعت ایک منٹ میں حرام ہو گئی تمہاری, اللہ معاف کرے گی. کیسی خوشی وہ ہے, خیانت تم نے کی, تم نے دھوکہ دیا, گورنمنٹ کو دھوکہ دیا, تم اللہ تعالیٰ کو دیا. ایک لمحہ درست کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں دیر پہنچے کلاس کے اندر, 10 منٹ 15 منٹ بعد پہنچا دیتا ہوں, وقت کیوں نہیں پہنچے. یہ نوسے دین ادارے میں چلی گئی, ان کے دل یہ کیا غلط کرتے ہو بھائی, جو وقت بتائیے تم نے یہاں کیسے لکھ دیا حاضری پہ, حاضری لگے 7:30 بجے, آئے 7:45 بجے. یہ کیسے ادارہ ہے؟ یہ لیے کہ انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا, نفس کے ساتھ نہیں کی, ایسے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو دین سے دور اور دنیا سے قریب. دنیا کے بارے میں ہم نے بہت اس میں خوشحالی کام, اور دین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. اسی لیے اللہ سے ڈرو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو, معلومات کرو. کوئی مقدمہ ہوتا ہے وکیل جاتے فوراً. آج خود وکیل خود بھی ہیں, وکیلوں پڑھایا انہوں نے, کبھی زیادہ کیس, چونکہ پریکٹس تو نہیں ہے, یہ وہ دوسرا وکیل ہی کے اوپر رہے گا. آج ہم لوگ جانتے بھی نہیں, پوچھتے بھی نہیں. اسی حرام مطلع ہو گیا قوم کے اندر. کتنے لوگ ہیں ارضیہ دیتے نہیں, ادا کر نہیں کرتے. اب ایک واقعہ تازہ ہوا, ایک صاحب نے رقم لی تھی 87 میں, بہرحال کچھ ہوش آ گیا, پرسوں صاحب لائے ہوں گے, بھائی یہ والا بنا نہیں پیش کیا کہ تاخیر ہو گئی نا, اتنی مدت تک کوئی طلب بھی نہیں کی.
किसी आलिम का कौल फिर दलील बिल्कुल नहीं बनेगा। कहते तो गए बनेगा, लेकिन ताजीज़ की तलब करना चाहिए। हालात ऐसे हैं तो इत्तला कर दो पहले कि भाई सबकी उज़्र हो जाएगा, मोहलत ले लो उसको, मोहलत, तो गुनाह से बच जाओगे। इतनी मुद्दत गुनहगार कितने लोग लेते पैसे हुए बैठे बने हिसाब आते बेचारे, हजारों हजार रुपए उनके फंसे हुए, दिन दाम नहीं लेते, इसलिए कि कौम पे आजाद इसीलिए आ रहा है। दयानतदारी नहीं रही, अमानतदारी नहीं रही, वक्त की पाबंदी में नहीं। कैसे तुम इंदल्ला मुजरिम हो शख्स, और दीन में जो लगे हुए बहुत एहतियात चाहिए। अगर तुमने धोखा दिया तो अंदरूनी को धोखा दिया, ऐसा काम कभी मत करना, इससे जमात बदनाम हो रही है। तुमने धोखा दिया, जमात बदनामी होती है, जमात ये है तुमको। तो ये कैसे तब्दीली पैदा हो इंसान के अंदर, तभी तवज्जो कहते हैं कैसे पैदा, तो चीज याद कर लो। पहला जो है कसरत जिक्र, अल्लाह का नाम लो, कसरत से लो। नंबर 2 इज्तिनाब मासियत, गुनाह से बचो। नंबर 3 फिक्र आखिरत, आखिरत तैयारी करो। इन पे अमल करोगे तो यहाँ भी आराम से रहो, वहां भी आराम से रहोगे। इसने मेरा हक अदा किया, मुझसे डरा, अब इसको अच्छी जगह दे दो। इसीलिए मुकरमूर का लफ्ज आया है, वहाँ इकराम किया जाएगा, इस्तकबाल किया गया। बकट जो कहते हैं यहाँ पर, वहां पर मिलेगा तुमको। अल्लाह की बकट है, अल्लाह ताला का मलाइका तुमको करेंगे, तशरीफ लाइए, ये चीज हाजिर है। यहाँ कह तो देखो, तकवारी जिंदगी करोगे, गुनाह से बचोगे, इकराम हम मिलेगा तब, ऐसे नहीं। तो बस जो वक्त गुजर गया वो तो आने से रहा। अब नदामत और इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह से खता हो गई, मैंने वक्त गुजारी किया। ये भी बात है कि होश तो आ गया, मैंने पहले आता कबूल फरमाते। जब तक रूह जो हलक तक नहीं आती, वो सब दबा खुला रहता है। रूह हलक में आ गई, अब बंद हो गया, कहते क्लोज, फिर कोई भी नहीं सकता। तो जो वक्त गुजर गया तो नदामत, तो अल्लाह महरूम न कीजिएगा, मैंने गलत गुजारी, अब जो बाकी अपनी तात पे लगा दीजिए। तो इस तक कसरत ज़िक्र, इज्तिनाब मासियत, फिक्र आखिरत। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो शुरू को भाई।